کے اندر کچھ چیزوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور کچھ باتوں کی بڑی مذمت بھی بیان فرمائی ہے۔ بے باکی اور انتہائی کھلی طبیعت کے درمیان ایک وصف ہوتا ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا فعل بندے سے سرزد ہونے لگے جو قابل مذمت ہو، برا ہو، تو اس کے دل کے اندر جو جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان وزادار ہو، بے باک نہ ہو، جو منہ میں آئے کہہ دینے کا عادی نہ ہو، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہو، وہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر چلنے کا عادی ہو، اس کو باحیا کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے بعض چیزوں کو تیزی سے پھیلایا ہے۔ انہوں نے کہا یار تو بول نہیں سکتا تو اپنا حق کیسے مانگے گا، تو بات نہیں کر سکتا، تجھے تو سارے دبا جائیں گے۔ اگرچہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بھی حیا نہیں، لیکن یہ کہ کسی کام کی بھی حکمت کو چھوڑ دینا، جو مزاج میں آئے وہ کر دینا، کسی چیز کا لحاظ ہی نہ کرنا، کسی وزاداری کو قائم ہی نہ رکھنا، کسی بڑے کو بڑا ہی نہ سمجھنا، کسی چھوٹے کے مزاج کے لیے اپنے دل میں شفقت ہی پیدا نہ کرنا، اور اپنے لہجے کی سختی اور تلخی اور ترش روئی اتنی زیادہ کر لینا کہ کوئی حد قائم ہی نہ رہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ شغل کے نام پر، مذاق کے نام پر ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا جو شرم و حیا کے بالکل خلاف ہوں، جس سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ وہ کوئی وزادار معاشرہ ہی نہ رہے، اس کو ناپسند کیا ہے قرآن مجید نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فرمایا بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، فحشاء کو عام کر دیں، بری باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں۔ کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انتظار کریں گے پھر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور عذاب بھی عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حیا اور وزاداری کو قائم رکھنا، دیکھیں نا سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے تھا، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ
جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں